آج ہم انجیلی میڈیا پہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں چند غلط فہمیاں جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کے بارے جو غلط فہمیاں ہیں ان میں سب سے اول ان کے نام کے حوالے سے ہے۔ خدا یسوع مسیح کو جیسے خدا یسوع مسیح کہا جاتا ہے، یسوع مسیح یا یسوع المسیح، انگلش میں جیزس، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اصل میں ان کا عبرانی زبان میں کیا نام تھا۔ تو خدا یسوع مسیح کا اصل عبرانی زبان میں کیا نام تھا، اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انگلش میں لفظ جیزس یا نام جیزس کس طرح سے خدا یسوع مسیح کے لیے مخصوص کیا گیا۔ تو دو طرح کی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے ٹرانسلیشن جس کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ کرنا، اور ایک ہوتی ہے ٹرانسلیٹریشن جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک زبان کے کسی نام یا لفظ کو کسی اور زبان دوسری زبان میں ڈھالنا، لیکن اس انداز سے کہ وہ ہجے یا وہ الفابیٹ جو اس زبان میں موجود ہیں یا ان کی جو آوازیں اس زبان میں موجود ہیں ان کو اس میں ڈھال دینا، یا ان کے متبادل ان الفاظ یا ان آوازوں کو اڈاپٹ کر لینا۔ تو جیسے لفظ جیزس دراصل یونانی زبان میں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیا عہد نامہ گریک یعنی یونانی زبان میں لکھا گیا، تو اس لیے خدا یسوع مسیح کا نام بھی عبرانی سے یونانی زبان میں ٹرانسلیٹریشن کے ذریعے تبدیل کیا گیا، کیونکہ ٹرانسلیشن اگر کی جائے تو وہ ہوتا ہے لفظ کا معنی، لیکن ٹرانسلیٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ یا اس نام کو کسی اور زبان میں کیسے ادا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اردو میں اگر کہیں ابو ظبی تو عربی میں وہ ابو ظبی نہیں بلکہ ابو دھابی بنتا ہے، کیونکہ زوئیں اور دال کا دونوں زبانوں میں فرق ہے، خاص طور پہ آوازوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جب عربی میں کہا جاتا ہے ضعیف تو اردو میں کہا جاتا ہے ضعیف۔ اسی طرح سے پاکستان عربی میں کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پاکستان، تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں ٹرانسلیٹریشن نہ کہ ٹرانسلیشن۔ تو خدا یسوع مسیح کا نام جیزس دراصل یونانی زبان میں ٹرانسلیٹریشن کی وجہ سے جیزس بنتا ہے۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ لفظ کچھ یوں بنے گا جیسے ایسوس، لیکن چونکہ یہشوا جو کہ عبرانی زبان میں خدا یسوع مسیح کا نام کا ماخذ ہے اس میں شین آتی ہے، اور یونانی زبان میں شین نہ ہونے کی وجہ سے جو یونانی زبان میں سین یعنی کہ سگما، ان کا جو لیٹر سگما سین کی آواز دیتا ہے، شین کی جگہ اسے استعمال کیا گیا، تو وہ ایسوس سے جیزس اور شین کو ہٹا کے پھر ایس استعمال کیا گیا، یعنی کہ جیسس نہ کہ شین کی آواز۔ تو آئیے اب دیکھیں کہ پھر اصل میں عبرانی زبان میں خدا یسوع مسیح کا نام کیا تھا، جس کو جیزس یا ایسوس یونانی میں کہا گیا، لیکن اصل میں عبرانی زبان میں خدا یسوع مسیح کا کیا نام تھا۔ تو عبرانی زبان میں خدا یسوع مسیح کا نام تھا یشوع، جس کا ماخذ ہے یہشوا، اور مسیح عبرانی زبان میں خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو منسوب ہوتا تھا یشوع ہماسیاج، ہماسیاج یعنی کہ مسا کیا ہوا۔ اب مسیح جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کا کوئی سرنیم تو نہیں بلکہ وہ ٹائٹل ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مسا کیا گیا ہوا۔ تو ہماسیاج، یہشوا ہماسیاج، یہشوا ماخذ یشوع خدا یسوع مسیح کا وہ نام ہے جو عبرانی زبان میں کہہ کر انہیں پکارا جاتا تھا۔ عبرانی زبان کا ایک کلچر ہے کہ نام رکھنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یا تو باپ کے نام کے ساتھ یعنی کہ بن جس کا مطلب ہوتا ہے کا بیٹا، یا بار جس کا مطلب ہے کا بیٹا، جیسے سائمن بار جونا، سائمن جونا کا بیٹا، یا لڑکیوں کے لیے بیت کے حوالے سے باپ یا ماں کے آگے دوسرا نام آتا ہے، بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے بن یا بار۔ تیسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر باپ یا ماں دونوں کے ناموں سے اجتناب کیا جائے یا نہ معلوم ہو، تو پھر وہ جس جگہ سے تعلق رکھتا ہے شخص
اس جگہ کا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے سائمن کرینی، شمعون کرینی، تو اس میں کرینہ کی جگہ سے تعلق رکھنے والا سائمن یا شمعون. خدا یسوع مسیح کے لیے بھی کہا جاتا ہے یسوع ناصری، یعنی کہ ناصرت سے تعلق رکھنے والا یسوع. تو یہ تو ہوئی پہلی غلط فہمی کہ یسوع اردو میں اڈاپٹ کیا گیا ہے اور جیزس انگلش میں اڈاپٹ کیا گیا ہے. ہندی میں کبھی یشوع بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں خدا یسوع مسیح کا جو اوریجنل عبرانی زبان میں نام ہے وہ ہے یشوع ہماشیاہ، یعنی کہ مسیح کیا ہوا، مسیحا یا مسایا، یشوع ہماشیاہ. دوسری غلط فہمی جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے عام لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کو دنیا میں آئے اور دنیا سے رخصت ہوئے 20 سال پہلے ہو چکے ہیں. یعنی کہ جیسے کہ ہمارا موجودہ سن ہے 2020 گزرا اور اب 2021. تو اگر کیلنڈر کے حوالے سے دیکھا جائے، عیسوی کیلنڈر کے حوالے سے، تو ہم کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی تاریخ پیدائش 2020 سال پہلے ہوئی، اور اس کے حوالے سے خدا یسوع مسیح کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے 2020 سال ہو گئے. اس سال جب ہم کرسمس منائیں گے تو وہ 2021ویں سال کا خدا یسوع مسیح کا برتھ ڈے منایا جائے گا. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے حوالے سے اگر بائبل کی روح سے دیکھا جائے تو خدا یسوع مسیح وہ واحد ہستی ہیں جو در حقیقت اپنی پیدائش سے بھی پہلے موجود تھے. جب یہودیوں نے خدا یسوع مسیح کو نشانہ تنقید بنایا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے ہوں، یعنی کہ میرا وجود ابراہیم یا ابراہیم کے بعد کا نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے میں موجود ہوں. تو گو کے کیلنڈر کے لحاظ سے خدا یسوع مسیح کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے 2020 سال ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا یسوع مسیح بقول ان کے اپنے وہ ہمیشہ سے تھے. خدا باپ کے ساتھ ہے، جو ہونا ایک باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور اسی کلام کے وسیلے سے ساری دنیا وجود میں آئی. تو میکا کے صحیفے اور 5 باب 2 آیت میں بھی اسی بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح صرف جسمانی لحاظ سے دنیا میں 2020 سال پہلے ہے، لیکن وہ اپنے روحانی اعتبار سے ہمیشہ سے خدا باپ کے ساتھ موجود تھے. تیسری غلط فہمی جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مجوسی، خاص طور پر ان کے پیدائش کے حوالے سے، کہ جب مجوسی خدا یسوع مسیح کے پاس پہنچے اپنے تحفے تحائف لے کر، تو عام طور پہ پکچرز میں، پینٹنگز میں، تصاویر میں یا ٹیبلوز کیے جاتے ہیں یا موویز بنائی جاتی ہیں تو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ مجوسی ماں مریم مقدسہ کے حضور خدا یسوع مسیح کے پاس جب آئے تو وہ گویا چرنی میں تھے، استبل میں تھے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے تقریباً 2-2.5 سال بعد حقیقت میں مجوسی ان تک پہنچ پائے تھے. اس لیے کیونکہ متی 2 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہیرودیس نے 2 سال کے عمر اور اس سے زیادہ کے بچوں کے قتل کا حکم دیا تھا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ عین ممکن ہے کہ ستارہ جو مجوسیوں نے دیکھا وہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کی رات کو ہی دیکھا ہو، اور اس کے بعد جو انہوں نے ٹائم کیلکولیٹ کیا، ڈائریکشن کیلکولیٹ کی، تو ظاہر اس وقت اتنا فاصلہ جیسے آج طے کیا جا سکتا ہے ویسے تو نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے ان کو خدا یسوع مسیح کے حضور پہنچتے پہنچتے تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا ہوگا. تو یہ غلط فہمی کہ خدا یسوع مسیح کے پاس مجوسی اس وقت آیا جب وہ چرنی میں تھے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ متی 2 باب 11 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پہنچے تو انہوں نے بچے کو گھر میں پایا، یعنی کہ اس وقت وہ استبل میں نہیں بلکہ ایک گھر میں تھے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تقریباً 2-2.5 برس کے ہو چکے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی رنگت کیسی تھی، وہ دیکھنے میں کیسے تھے.
چونکہ عام طور پہ خدا یسوع مسیح کے حوالے سے جو پینٹنگز ہیں، جو موویز بنائی گئی ہیں، وہ ساری ویسٹرن ورلڈ میں، ہالی ووڈ میں بنائی گئی ہیں، تو زیادہ تر پینٹنگز جو ہیں وہ چونکہ مغرب سے ہیں، اس لیے انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جس طرح سے پینٹ کیا ہے، ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی نیلی آنکھیں ہیں، بلانڈ سنہرے بال ہیں، اور ان کی رنگت گوری ہے۔ عام طور پہ موویز میں بھی ایسے ہی روپ کے اشخاص کو خدا یسوع مسیح کا کردار نبھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا تعلق مشرق وسطیٰ سے، فلسطین، اسرائیل سے تھا، اور خاص طور پہ اس وقت لوگوں کی رنگت اس خطے میں، اور آج بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی ہو، گوری رنگت ہو، نیلی آنکھیں ہوں، بلکہ وہ ویسے ہی تھے جیسے کہ مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی رنگت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی رنگت گندمی ہوگی، اور ان کے بال جیسے کہ مشرق وسطیٰ کے مشرقی لوگوں کے بال ہوتے ہیں، کالے، اس طرح کے ہوں گے۔ لیکن چونکہ ویسٹرن ورلڈ سے ہی زیادہ کرسچینٹی کا لٹریچر اور موویز وغیرہ نکلتی ہیں، اس لیے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح گورے ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، سنہرے بال ہیں، بلانڈ ہیئر ہیں۔ تو یہ بھی ایک خدا یسوع مسیح کے حوالے سے غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی منسٹری کے حوالے سے۔ عام طور پہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب 30 برس کے ہوئے بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی باقاعدہ منسٹری شروع کی۔ تو یہ بات بہت حد تک سچ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات مکمل طور پہ یا کلی طور پہ سچ نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 12 برس کی عمر میں تھے تو اس وقت وہ ہیکل میں جو فقیہ اور فریسی تھے یا شرع کے عالم تھے، جو مذہبی علماء تھے، ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ مذہبی معاملات پہ بات چیت کر رہے تھے۔ اور اس بات کا حوالہ ہمیں لوکا کی انجیل 2 باب کے 42 سے 49 آیت تک اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو گو کہ بپتسمہ پانے کے بعد خدا یسوع مسیح نے اپنی باقاعدہ منسٹری شروع کی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے انہوں نے خدا کا کلام نہ سنایا، کیونکہ سائلنٹ ایئرز بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے۔ لیکن 12 برس کی عمر میں بھی وہ اپنے باپ کا کلام لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ مذہبی معاملات پہ ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ منسٹری تو ان کی بہت پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے حوالے سے عام طور پہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب وہ آئے تو انہوں نے پرانے عہد نامے کو منسوخ کیا اور وہ نئی شریعت لائے۔ سچ ہے کہ وہ نئی شریعت لائے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ میں پرانی شریعت یا پرانے عہد نامے کی جو شریعت ہے، شرعی قوانین ہے، جو موسوی شریعت ہے، اسے رد کرنے نہیں آیا بلکہ اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ پورا کرنے کا مقصد یا مطلب کیا تھا، کہ وہ جو شریعت کے قوانین تھے، جو تقاضے تھے، انہوں نے اپنی قربانی سے پورے کیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی اسی حوالے سے ایک اور غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کا مذہب کیا تھا۔ جیسے کہ بائبل مقدس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی نسل میں سے پیدا ہوئے، یہودی مذہب میں پیدا ہوئے، یہودی کلچر میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے یہودی مذہب کو ہی اپنائے رکھا۔ سبت کے دن وہ عبادت خانہ میں جاتے تھے، اور ان کا ختنہ بھی 8ویں دن یہودی رسوم کے مطابق کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو یہودی شریعت کے تقاضے تھے، عیدیں تھیں اور دیگر جو لوازمات تھے، وہ بھی خدا یسوع مسیح پورا کرتے رہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ ان کا مقصد تھا کہ تمام شرعی جو لوازمات ہیں یا تقاضے ہیں، جو ان کی جو روح ہے، اس کو پورا کیا جائے، اور انہوں نے پورے کیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب خدا یسوع مسیح اس دنیا سے واپس آسمان پر چلے گئے تو شاگردوں نے مسیحیت کا پرچار شروع کیا، اور اعمال کی کتاب میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ انطاکیہ میں خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں کو سب سے پہلے مسیحی کہا گیا، یعنی کہ کرسچنز کہہ کر انہیں پکارا گیا۔ یہ بات ہمیں اعمال کی کتاب 11 باب کی 26 آیت میں ملتی ہے۔
اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے کتنے شاگرد تھے تو ہمیں فوراً جواب دیا جاتا ہے یا ہمارے ذہن میں فوراً جواب آتا ہے کہ 12 شاگرد تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ شاگردوں کی کیٹیگریز 3 تھیں. پہلی کیٹیگری میں وہ تھے جو خدا یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور ان کا کلام سنتے تھے. دوسری کیٹیگری وہ شاگرد ہوئے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں سے شفا پائی. اور تیسری کیٹیگری وہ تھی جو باقاعدہ ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور وہ دراصل شاگرد نہیں بلکہ رسول تھے. خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کے درجے سے ہٹا کر رسولوں کا درجہ دیا تو وہ گویا کہ 12 شاگرد نہیں بلکہ 12 رسول تھے، جن میں سے ایک، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، یہودا اسکریوتی باغی ہوا اور بعد میں اس نے پھانسی لے کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا اور اس کی جگہ ایک اور رسول مقرر کیا گیا. تو شاگرد صرف 12 نہیں تھے بلکہ ہمیں کلام پاک سے یہ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ 120 شاگرد تھے، ایک جگہ پہ لکھا ہے 70 یا 72 اور ایک جگہ پہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 500 شاگردوں پہ خدا یسوع مسیح ظاہر ہوئے. اور اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اور بھی بہت شاگرد ہوں، لیکن 12 شاگرد کہنے کی بجائے کہنا چاہیے کہ 12 رسول جو خدا یسوع مسیح نے مقرر کیے، کیونکہ شاگردوں کی تعداد کا تو کوئی حتمی ذکر کہیں نہیں ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ ان کا کوئی خاص شمار نہ کیا گیا ہو، جیسے کہیں 70 کہیں 72 کہیں 500 کہا گیا ہے. اس لیے کہنا کہ صرف 12 شاگرد تھے بھی ایک غلط فہمی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں معجزوں کی طرف. عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہم خدا یسوع مسیح کے جو معجزے انہوں نے کیے اگر ان کی کاؤنٹنگ کی جائے تو وہ بنتے ہیں صرف 37. لیکن یوحنا کی انجیل آخری باب کی آخری آیت میں یوں لکھا ہوا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اتنے زیادہ کام کیے کہ اگر ان تمام کا احاطہ کیا جائے، انہیں لکھا جائے تو وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ کتابوں میں پورے نہیں آ سکیں گے، اور وہ کتابیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ دنیا میں پوری نہیں آ سکیں گی. اس لیے گو کہ ہمیں آن ریکارڈ 37 میریکلز ملتے ہیں، لیکن یوحنا کی گواہی کے مطابق خدا یسوع مسیح نے اس قدر زیادہ کام کیے اور نہ جانے اس میں کتنے زیادہ معجزے بھی شامل ہوں گے، لیکن ہمیں ان کا مکمل طور پہ ذکر انجیلوں میں نہیں ملتا. تو گو کہ 37 معجزے درج ہیں، ریکارڈڈ ہیں، لیکن یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. اس کے بعد خدا یسوع مسیح کے نام کے ساتھ ناصری کہا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ناموں کے ساتھ یا باپ کا نام یا ماں کا نام یا علاقے کا نام منسوب کر دیا جاتا تھا. خدا یسوع مسیح کہ چونکہ زمینی باپ تو کوئی بھی نہ تھے، اس لیے ان کو یشوع ہماسیہ یسوع المسیح کہا گیا. اور مسیح کہنا بھی ٹھیک نہیں بلکہ المسیح، یعنی کہ دا کرائسٹ. جب ہم کرائسٹ کہتے ہیں تو وہ بات بھی نامکمل رہتی ہے، دی کرائسٹ. اسی طرح سے مسیح نہیں، المسیح، چونکہ دا انوائنٹڈ، المسیح. تو خدا یسوع مسیح کے نام کے ساتھ یسوع المسیح اور پھر اس کے ساتھ ان کے علاقے کا نام ناصرت سے ناصری آتا ہے. لیکن اس میں بھی ایک بات ضروری ہے کہ گو کہ وہ ناصرت میں 30 سال رہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کئی علاقوں میں پھرتے رہے اور گلیل کے ساحلی علاقے میں تقریباً وہ 2 سال رہے کپرنم میں، اور وہاں بھی انہوں نے اپنا کافی وقت گزارا اور منسٹری کی. تو گو کہ ان کے نام کے ساتھ ناصرت سے ناصری جڑا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ گلیل میں بھی کافی عرصہ رہے اور دیگر علاقوں میں بھی گھومتے پھرتے انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی. ایک اور بہت بڑی غلط فہمی یا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کہیں نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں. تو یہ ایک بہت دقیق اور بہت ہی وسیع موضوع ہے جس پہ بہت زیادہ گہرائی میں بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا جواب اگر دیکھا جائے تو یوحنا کی انجیل پوری کے پوری انجیل ہے اسی بات پہ فوکسڈ ہے کہ خدا یسوع مسیح کون تھے. یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کا نام بھی تقریباً 200 سے زائد بار آتا ہے. سب سے زیادہ خدا یسوع مسیح کا ذکر با نام یوحنا کی انجیل میں آتا ہے
باقی تمام انجیلوں میں ان کا نام اتنا زیادہ نہیں آتا جتنا کہ یوحنا کی انجیل میں نام یسوع یا یسوع المسیح استعمال کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح کا نام 244 بار آیا ہے، اور سب سے کم بار یوحنا کے دوسرے خط میں خدا یسوع مسیح کا نام آیا ہے، صرف 2 بار، اور مکاشفہ میں خدا یسوع مسیح کا نام تقریباً 14 بار آیا ہے۔ تو یوحنا کی انجیل کا فوکس یا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت ڈیوینٹی کو ثابت کریں، کیونکہ پہلی آیت میں ہی لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا وہ جلال دیکھا جو کہ اکلوتے بیٹے کا ہوتا ہے۔ تو آپ سب ان آیات سے بخوبی واقف ہیں، لیکن پوری کی پوری یوحنا کی انجیل اسی بات پہ فوکس کرتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کون تھے، اور ان کی پوری زندگی کا جو الوہیت کے حوالے سے تذکرہ ہے وہ یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے، اور یوحنا کی انجیل ہی چاروں اناجیل میں سے واحد انجیل ہے جو خدا یسوع مسیح کی ڈیوینٹی یا الوہیت کا بہت گہرائی سے اور بہت ہی کنونسنگلی ذکر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی خدا یسوع مسیح کے حوالے سے پائی جاتی ہے، خاص طور پہ غیر اقوام میں، کہ خدا یسوع مسیح دنیا میں جب آئے تو وہ خدا کا کلام لے کر آئے جو کہ انجیل تھی، یعنی کہ خدا یسوع مسیح انجیل لے کر دنیا میں آئے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، خدا یسوع مسیح کوئی انجیل دنیا میں لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ خدا یسوع مسیح کلمہ مجسم تھے، وہ خدا کا کلام تھے جو مجسم ہوا، کلمت اللہ تھے اور کلام خدا تھے، جس کے بارے کہا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام مجسم ہوا۔ تو خدا یسوع مسیح چلتا پھرتا خدا کا کلام تھے، یعنی وہ جو کہتے وہی خدا کا کلام ہوتا۔ وہ کوئی کتاب لے کر نہیں آئے، نہ انہوں نے کسی سے کہا کہ یہ کتاب لکھو، یوں لکھو اور اس کی یوں ترتیب دو، اور نہ ہی دنیا سے جاتے وقت انہوں نے شاگردوں سے کہا کہ لو یہ کتاب میں تمہارے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنا اور اس کو پوری دنیا میں اس کی منادی کرنا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو میں نے باتیں تم سے کہی ہیں ان باتوں کی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری جا کے پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ یعنی کہ خدا یسوع مسیح کوئی انجیل لے کر نہیں ہے، بلکہ وہ چلتی پھرتی انجیل خود تھے، وہ خود خدا کا کلام تھے، وہ خود ایک خوشخبری تھے، آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری۔ تو ان کی باتیں جو انہوں نے کہیں، بعد میں شاگردوں نے انہیں قلم بند کیا اور اسی کو ہم انجیل کہتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح بذات خود کوئی انجیل لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ خود کلام مجسم تھے، خدا کا کلام تھے۔ ایک اور غلط فہمی جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے پائی جاتی ہے یا سوال اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں دنیا میں تلوار لے کر آیا ہوں، گویا کہ وہ دنیا میں بڑی قتل و غارت کا سبب بنے آئے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں امن نہیں بلکہ تلوار لے کر آیا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے تلوار اٹھا کر اور لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے پیروکار ہوں گے وہ تلوار کا لقمہ بنیں گے۔ یعنی کہ میں اپنے پیروکاروں کے لیے کوئی ایسی خوشخبری نہیں لے کے آیا کہ ان کی زندگی آسان ہوگی، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ باپ بیٹے اور بیٹے باپ سے دشمنی رکھیں گے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے دشمنی رکھے گی، اور میری خاطر میری وجہ سے خاندانوں میں عداوت ہوگی اور میرے نام کی وجہ سے لوگ قتل کیے جائیں گے۔ تو یہاں تلوار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے نام لینے والے تلوار اٹھا کے دوسروں کا قتل کریں گے، بلکہ خدا یسوع مسیح کے نام پر وہ خود قتل ہوں گے۔ اس کے بعد ایک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ خدا یسوع مسیح ایک نیا مذہب لے کے آئے جسے ہم مسیحیت کہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کوئی نیا مذہب نہیں لے کر آئے تھے۔ خدا یسوع مسیح جو شریعت تھی، جو اس کی اصل روح تھی، اس کو سمجھانے آئے تھے کہ یہودیوں نے جس طرح سے شریعت کو سمجھا تھا، جب جس طرح سے اس کا جس طرح سے نافذ کرنا چاہتے تھے، اپلائی کرنا چاہتے تھے، انفورس کرنا چاہتے تھے لوگوں پہ، خدا یسوع مسیح نے اس کی تصحیح کی کہ ایسا نہیں ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں انگلش میں جیسے کہتے ہیں کہ یو گاٹ اٹ آل رانگ، کہ تم لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو متی کے 23 باب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کس قدر شدید سخت الفاظ میں یہودی علماء کی، فقیہوں اور فریسیوں کی اور ان کے جو عالم دین تھے، شرع کے عالم تھے،
ان کے ساتھ کس قدر سخت زبان استعمال کی، سخت الفاظ سے ان کی سرزنش کی کہ تم نے اصل میں جو مذہب کی روح ہے اس کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ تم نے مذہب کو لے کر دنیا کے لیے اور یہودی قوم کے لیے خاص طور پہ مذہب کو ایک عذاب بنا رکھا ہوا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کوئی نیا مذہب نہیں لے کر آئے، بلکہ اگر کہا جائے کہ وہ نیا مذہب کیا تھا جو وہ لے کر آئے، تو وہ مذہب اگر اس کو مذہب کہا بھی جائے تو وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی مشکل مذہب ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اگر تم مذہب پہ کھڑا ہوا ہے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی سے ناراضگی ہے، تو اس سے پہلے کہ تو اپنی قربانی چڑھائے یا اپنے نذرانے یا ہدیے خدا کے حضور پیش کرے یا تو دعا کرے، اس سے پہلے کہ یہ تو سب کرے، پہلے جا کر اپنے بھائی سے اپنے معاملہ طے کر، صلح کر، تب جا کے تیری قربانی یا تیری دعا یا تیرے نذرانے قبول ہوں گے۔ تو یہ ہے خدا یسوع مسیح کا مذہب۔ اور ہم سب جو بڑے شوق سے چرچ بھی جاتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، بلکہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، ہدیے بھی دیتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اصل میں یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا ہم خدا یسوع مسیح کے مذہب کی جو روح ہے یا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے تو جو دعا بھی سکھائی اس میں بھی یہ کہا کہ جب تم دعا کرو تو دعا میں ایک جگہ پہ کیا کہا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ یعنی خدا یسوع مسیح کا جو مذہب ہے اس میں تو جو دعا ہم کرتے ہیں اس میں بھی سارا بوجھ ہم پہ ہی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کہ ہم دعا کرنے کے قابل بھی ہیں، کوالیفائڈ بھی ہیں، کہ جس طرح سے ہم نے اپنے قصورواروں کے قصور معاف کیے تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ اب ہم خود اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں بشمول میں کہ ہم کتنے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ چرچ جاتے ہیں تو اس سے پہلے چرچ جائیں تو کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بہنوں بھائیوں سے اپنے معاملات پہلے درست کرتے ہیں؟ کتنی بہنوں بھائیوں میں ناراضگی ہیں، عزیزوں دوستوں رشتہ داروں میں، لیکن پھر بھی چرچ جاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، زور و شور سے دعائیں کرتے ہیں، ہاللویا کے نعرے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، چندے دا یقیاں سب کچھ دیتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کے مذہب کے حوالے سے تو ہم کہیں بھی پورا نہیں اترتے۔ تو پھر خدا یسوع مسیح کون سا مذہب لے کر آئے؟ چرچ جانا یہ کوئی خدا یسوع مسیح کا مذہب نہیں ہے۔ چرچ جانے سے پہلے جو شرائط ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ دعا کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جو دعا میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم خدا سے یہ کہیں کہ تو ہمارے گناہ معاف کر، کیا ہم نے اپنے قرض داروں کے ان کے قرض یا ان کے گناہ معاف کیے؟ جب ہم چرچ میں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات رکھتے ہیں خدا کے سامنے، تو کیا ہم نے اپنے معاملات اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ درست کیے؟ یہ ہے خدا یسوع مسیح کا مذہب۔ تو خدا یسوع مسیح پھر کون سا مذہب لے کر آئے؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، کرسچن کہلاتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح کا جو مذہب ہے اس کا معیار بہت بلند ہے، اس پر پہنچنا آسان نہیں ہے۔ خود کو مسیحی کہلانا تو بہت آسان ہے، لیکن مسیحی بننا بہت مشکل ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ خدا یسوع مسیح کوئی مذہب لے کر آئے۔ اگر وہ کوئی مذہب لے کر آئے ہیں تو مجھے بھی بتا دیجیے وہ کیا ہے، کیونکہ میں جو سمجھا ہوں ان کا مذہب بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے انسان کے ساتھ انسان اپنے تعلقات اور اپنے روابط صحیح کرے، اس سے پہلے کہ وہ خدا کے سامنے جائے۔ یہی خدا یسوع مسیح کا مذہب ہے، اور یہ کہنا کہ مسیحیت خدا یسوع مسیح کا مذہب ہے اور وہ مسیحیت کا مذہب لے کے ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ God bless you all. Thank you for watching Ejeli Media. Goodbye.